آج ہم بات کریں گے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان، وفاداری اور اللہ پر یقین انسان کو کتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ قریش کے ایک معزز اور ایماندار تاجر تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور حسن اخلاق کی وجہ سے آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کی دیری کے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے نہ کوئی دلیل مانگی اور نہ ہی کسی معجزے کا انتظار کیا۔ ان کا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف خود ایمان قبول نہیں کیا بلکہ کئی عظیم صحابہ بھی ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن مکہ کے مشرکین غریب مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لیٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنا مال دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ ایسی ہی کئی اور غلاموں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا۔ پھر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے معراج کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں انہیں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ بھی اس بات کو سچ مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اسی بے مثال یقین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایز صدیق کا لقب دیا۔ جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو سفر کے لیے صرف ایک صحابی کو چنا گیا اور وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دونوں غارِ ثور میں 3 دن تک رہے۔ دشمن غار کے بالکل قریب آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، انہیں صرف رسول اللہ کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے یہ الفاظ نازل فرمائے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگ غم سے ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، محمد تو بس اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کو تسلی ملی اور انہوں نے حقیقت کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں اسلامی امہ کی قیادت کی، جھوٹے نبیوں اور فتنوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کو مضبوط بنیاد دی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایک پیغام دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی شک نہ کرو، سچ کا ساتھ دو چاہے پوری دنیا مخالف ہو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہ گھبراؤ، مشکل وقت میں اللہ پر توکل رکھو۔ آج اگر ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح سچائی، اخلاص اور یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی ہی آتھینٹک اسلامک کہانیاں پسند آتی ہو، واقعے پسند آتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے لوگ بھی اسلام کو جانیں اور خود کے اندر اچھے اخلاقوں کو بڑھائیں۔